اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذرعا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و آبائک و صحابک حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج ہم 26ویں پارے کی سورۃ ذاریات کی ابتدائی 6 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں نے تلاوت کیا، آپ نے سنا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ سورۃ مکی ہے اور اس کے 3 رکوع، اس کی 60 آیات ہیں اور 1239 اس سورت کے حروف ہیں۔ انشاءاللہ جب اب اس کی تلاوت مکمل کریں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر حرف کا اللہ کریم بدلہ دیتا ہے، ہر حرف کے بدلے میں اللہ 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، تو 10 درجے بلند فرماتا ہے، تو اسی طرح 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ سورت اور اس کی ابتدا بڑے پرجلال طریقے سے اللہ کریم نے الفاظ کا جو ایک بحر بے کراں ہے اس کی ابتدا فرمائی، اور ان آیات میں قیامت کا وقوع پذیر ہونا۔ وہ کافر کہتے تھے، مشرک کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بندے کی ہڈیاں جو ہیں وہ بھی مٹی میں مل جائیں اور اس مٹی کو ہوا اڑا کے بھی لے جائے اور پھر کوئی ہمیں کہے کہ تمہیں پھر زندہ کیا جائے گا، یہ عقل سے بعید ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو انہیں 4 قسمیں اللہ کریم نے اٹھائی ہیں، 4 قسمیں، یہ یقین دلوانے کے لیے کہ ذہن سے نکال دو کہ قیامت نہیں آئے گی، ہر صورت قیامت آئے گی، اور تمہارا جو یہ ظن باطل ہے کہ ہم بچ جائیں گے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، نہیں، سنو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والیاں ہیں، فالحاملات وقرا، اور پھر ان بادلوں کی جو بارش کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، فالفاجرات یسرا، پھر کشتیوں کی جو آہستہ آہستہ چلنے والیاں ہیں، فالمقسمات امرا، پھر ان فرشتوں کی جو حکم الہی کو بانٹنے والے ہیں، انما توعدون لصادق، بے شک جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً جزا و سزا کا دن ضرور آئے گا۔ تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ باقی مذہب بھی ہیں، مثلا یہودی اور عیسائی، وہ بھی قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ آج کے درس میں آپ نے یقین اس کو اچھی طرح سے نشین کر لینا ہے کہ جتنا زیادہ قیامت کے آنے پر بندے کا یقین پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اس کا عمل بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ پکی بات ہے، جو جتنا زیادہ قیامت پر یقین بندہ رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے، اپنے آپ کو ستھرا کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اسے جب خیال آتا ہے میں نے پیش ہونا ہے تو وہ اپنے آپ کو صحیح کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ اپنی ذات کو کوئی سنوارنا چاہتا ہے تو قیامت کے دن کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں
کہ اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر میں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ سے منقول ہے کہ امیر المومنین ممبر پر تشریف فرما تھے، تو آپ کبھی کبھی سامعین کو موقع دیا کرتے تھے کہ سلونی اما شئتم، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ اسی طرح علی مرتضیٰ شیر خدا نے یہ تشریف فرما تھے ممبر پر، تو آپ نے یہی بات کر دی۔ آپ نے فرمایا وَلَن تَسْأَلُوا بَعْدِي مثلی، میرے بعد تمہیں سوالوں کا میری طرح جواب دینے والا کوئی نہیں ملے گا، یعنی جو کچھ پوچھنا ہے آج پوچھ لو۔ تو یہ جو حضور کے پیارے داماد ہیں، اور آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علم کا شہر میں ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جب آپ نے یہ کہہ دیا تو ایک شخص ابن القوا نامی شخص اٹھا، اس نے یہ آیات جو ہے نا آج جو ہم تلاوت کریں ان آیات کی تلاوت کی اور مطلب پوچھنے لگا، کہنے لگا کہ آپ ان کا مطلب بتا دیں۔ تو علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا فالزاریات سے مراد الریاح ہیں، یعنی ہوائیں، اور جو ذرات کو جو اڑا کے پھرتی رہتی ہیں اور ان کو بکھیر دیتی ہیں۔ حاملات سے مراد السیاب ہے، یعنی بادل ہیں جو پانی کے قطروں کو اور بڑی مقدار کو اٹھا کر چلتے رہتے ہیں۔ اور الجاریات سے مراد الفلق ہیں، یعنی کشتیاں ہیں کہ جس کے اندر بہت سارے انسان، بڑا سامان، وزن اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ خرامہ پانی پر تیرتی رہتی ہیں، اس لیے نے ان کی قسم اٹھائی۔ اور والمقسمات سے مراد الملائکہ ہیں، یعنی وہ فرشتے جو اللہ کے رزق کو اور نعمتوں کو تقسیم کرنے پر جن کی پابندی اور ڈیوٹی لگی ہوئے، تو وہ اس سے مراد ہی ہے۔ یعنی علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر کے بعد مزید کسی تفسیر کی ضرورت نہیں رہتی، یہ اعلیٰ تفسیر ہے، کیونکہ اس ایک حضور کے صحابی، حضور کے داماد اور اہل بیت کے فرد اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا لب بالباب اور مقصد یہ ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی تفاسیر ہیں، مثلا تفسیر مظری کے اندر فزاریات وزراس سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے، ہوائیں بھی ہیں، یہ مراد علی مرتضیٰ شیر خدا کے۔ اس کے علاوہ یہ لیا گیا ہے کہ وہ مائیں، یعنی مادہ، وہ مائیں جو پھر بچوں کو بکھیر دیتی ہیں، یعنی جن کی وجہ سے پھر آگے نسل چلتی ہے، یہ قسم اٹھائی گئی۔ اور دوسرا یہ کہ جو بادل ہیں اس سے مراد جو ہے وہ وہی عورتیں ہیں جو اس نطفے کو لے کر، یعنی وہ مائیں نطفے کو لے کر کئی ماہ تک اس بوجھ کو اٹھائے رکھتی ہیں اور پھر اپنے خامند کی پھر خدمت بھی کرتی رہتی ہیں۔ اتنے مشکل ان پر حالت ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے گھر کے اس گلشن کو سجانے میں لگی رہتی ہیں۔ اور اسی طرح پھر کشتیوں سے مراد جو ہے وہ اللہ کا احکام، اور یہ فرشتے جو ہیں والمقسمات سے مراد یہ فرشتے جو اللہ کے احکام کو لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ہر حکم کو لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں، یا وہ روزی جو ہے لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہیں۔ وہ بادل ہیں جو بارش کو لیے پھرتے رہتے ہیں، جہاں اللہ کا امر ہوتا ہے وہاں وہ جو ہے میਂہ برسا دیتے ہیں اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو آج کے درس میں ذہن میں رکھیے، ہم نے اس زندگی کے بعد اس زندگی کا حساب دینا ہے، یعنی جو لمحے اللہ نے ہمیں دیے ہیں یہ بڑا قیمتی وقت ہے، یہ بہت قیمتی وقت ہے، کبھی وقت گزرا ہوا واپس نہیں آتا، ہمیشہ انسان آگے کی طرف چلتا رہتا ہے، اور ہم نے ہر ایک لفظ کا حساب دینا ہے اور ہر ایک قدم کا حساب دینا ہے۔ منہ سے جو بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا، اور جو زبان سے کہتے ہیں اس کا حساب ہوگا، جو قدموں سے چلتے ہیں اس کا حساب ہوگا، جو سوچتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا۔ ہمیں سوچنا ہوگا چند دن زندگی ہے، اس کو کیسے گزار رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ کبھی نہیں ہوا جو اپنی زندگی مولا کے نام لگا دے اور جو اپنی زندگی میں حضور کی سنتوں کو لے آئے تو وہ ناکام ہو گیا، ہرگز نہیں، وہ کامیاب ہوتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اس سے روگردانی کر لیں، ہم ریبیل ہو جائیں، ہم باغی ہو جائیں، اللہ کے دین سے باغی ہو جائیں، اللہ کے احکام سے باغی ہو جائیں تو ذہن میں رکھنا یہ زندگی گزر جائے گی، لیکن اخروی زندگی ساری خراب ہو جائے گی۔
اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔